نے بیٹے کا فرمائے اور سب کو اللہ نے ولی بنا دیا. سارے بچوں کو جتنے پیدا ہوئے وہ سب اپنے وقت کے ولی بنے. سبحان اللہ. اور بیاض علیہ السلام سے پاک تشریف لائے. رمضان کا مہینہ تھا. اللہ اکبر. ماں باپ بڑے خوش تھے کہ اللہ نے بڑا انمول تحفہ بیٹے کی صورت میں ہمیں دیا. لیکن بات یہ تھی کہ جب دل کا اجالا ٹھہرا تو وہ سے باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پیتے. باپ بھی حیران ہے, باپ بھی پریشان ہے. آپ غور کریں, جب بچہ پیدا ہونے والا دودھ نہ پیے تو ماں بھی پریشان, باپ بھی پریشان, سارے گھر والے پریشان. ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, کیا بات ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن بچوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی, دن میں دودھ نہیں پیتا تھا. گھر والے حیران تھے, پلانے کی کوشش کرتے تھے لیکن نہیں پیتے تھے. لیکن جیسے ہی شام کا وقت ہوتا تھا بلغوں سے بعد دودھ پینے لگتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اندازہ ہو گیا والدین کو کہ ہمارا بچہ جو ہے رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے. رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے. سحری ختم ہوتے ہی وہ کچھ نہ دودھ پیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے. پورا دن اور رات کو جب شام کے افطار کا وقت آتا تو دودھ پینے لگتا ہے. گویا اسے پاک نے بتا دیا کہ اے لوگوں, ابھی تو روزہ فرض بھی نہیں تھا لیکن وہ سے پاک نے روزہ رکھ کر دکھا دیا. اے لوگوں, تم روزہ رکھا کرو, رمضان کا مہینہ پاؤ تو روزے کو مت چھوڑو. آج نوجوان کیا ہے, طاقتور ہے, جوان ہے, پھر بھی روزے کو چھوڑ رہے ہیں. میرے غوث پاک نے بچپن میں روزہ رکھ کر بتا دیا کہ جو رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے. بہرحال تو حضور غوث پاک کی شان تھی. پھر آپ کے والد کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا. مختصر سمیٹتا ہوں, انتقال ہو گیا, چلے گئے والد محترم. آپ کی والدہ آپ کی پرورش کرتی رہی. جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی, کم و بیش 4 سال کی ہوئی, تو آپ کی والدہ آپ کو مدرسے میں بھیجتی ہے. سبحان اللہ. آج اپنے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کا نام سکھائیں. سبحان اللہ. اب 4 سال کی عمر کے بچے کی حیثیت کیا ہے, بھیجا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, کہا کہ عالم صاحب اس بچے کو پڑھاؤ. سبحان اللہ. اب عالم صاحب نے کہا کہ پڑھو بچے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث پاک نے اعوذ باللہ پڑھا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ پڑھا, پھر کہا پڑھو سورہ فاتحہ. یعنی پھر الف با تا سا پڑھانے لگے. شروع میں بچہ جب آتا ہے پہلے پڑھاتے ہیں تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں پڑھوں گا. آپ کے استاد کہتے ہیں یہاں سے نہیں پڑھو گے, سب کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے, الف با تا سا الف ب سے شروعات ہوتی ہے, آپ کیسے نہیں پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے پڑھنا ہے تو یہاں سے پڑھنا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے 19ویں پارے سے پڑھائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو حضور غوث پاک چھوٹے سے 4 سال کی عمر کے استاد حیران ہے کہ شروعات جو بھی بندہ پڑھتا ہے, کوئی بھی بڑا عالم دین ہو, شروعات الف با تا سے کرتا ہے, لیکن تم یہ کیا کہہ رہے ہو, یا جو 18 پارے ہیں تمہارے یاد ہے, سنا سکتے ہو؟ تو میرے غوث پاک نے کہا الحمدللہ سنا سکتا ہوں. استاد حیران رہ گئے کہ یہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے, بہرحال کر سناؤ. میرے غوث اعظم نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ کے بعد پہلا پارہ شروع کیا, سورہ بقرہ پڑھی. سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑھی, سورہ نساء پڑھی. برادران اسلام پڑھتے گئے یہاں تک کہ 18 پارے پڑھ گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. استاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم پڑھنے آئے ہو یا ہمیں پڑھانے آئے ہو؟ اللہ اکبر. یہ تو بتاؤ اتنی کم عمری میں تمہیں 18 پارے کیسے یاد ہو گئے؟ تو اے لوگوں سنو, میرے غوث پاک فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ اے میرے استاد محترم, یہ 18 پارے مجھے میری ماں سے یاد ہو. حضرات آج ہمارے گھر میں بیویاں ہیں, بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ گانا سکھاتی ہے یا کچھ اور سکھاتی ہے. پہلے دور کی مائیں ہوا کرتی تھی, بچے کو جب بچہ روتا تھا تو کہتی تھی کہ تو سو جائے, یا مصطفیٰ کہتے کھلے یا صلی اللہ کہتے. لیکن آج کا وقت تو یہ ہے کہ بھائی بچہ رو رہا ہے تو اس کو موبائل دو. اب وہ موبائل میں بزی ہے, اسے دودھ مت دو, کچھ مت دو, کھانے کو مسئلہ نہیں لگا. اللہ اکبر. تو پھر دین کی باتیں کیسے سیکھے گا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ موبائل سے بچوں کو دور رکھو, جتنا ہو سکے دور رکھو. کہیں ایسا نہ ہو, ہم نے دیکھا ہے دہلی کے اندر ہی کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں, چشمے کا کام کرتے ہیں, کہتے ہیں اس وقت میں جو لاک ڈاؤن لگا تھا اور چھوٹے بچے گھروں پڑھ کے جو موبائل کے ذریعے پڑھائی ہوئی بتایا جاتا ہے
کہ سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کی نظر جو ہے خراب ہوئی ہے، کمزور پڑی ہے، چھوٹے بچوں کے چشمے بہت بنائے گئے ہیں، اس سے نظر پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ بہرحال میں پڑھائی کا کام ہے تو بات الگ ہے، لیکن بالکل موبائل سے دور رکھو، روتا ہے تو رونے دو، کسی اور کام میں لگا دو، لیکن موبائل بہت غلط چیز ہے آج کے دور میں۔ بہرحال بات کو سمجھتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کہتے ہیں میری امی نے مجھے یاد کرایا، تمہاری امی نے تمہیں یاد کرایا کیسے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں اے میرے استاد، میری امی 18 پاروں کی قرآن کی حافظہ ہیں الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور یہ ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ بھی کیا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر ماہر نفسیات نے ریسرچ کیا ہے کہ ماں جو کام کرے گی بچہ وہی سیکھتا ہے۔ تو بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے تو ماں کی باتیں سیکھتا ہے، ماں جو سکھائے گی وہی سیکھتا ہے۔ ماں اگر کلمہ سکھائے گی تو بچہ کلمہ کرے گا، ماں جو سکھائے گی۔ تو برادران اسلامی وہ کہتے ہیں کہ میں ماں کے شکم میں ماں کے پیٹ میں تھا، اور اس پر بتایا جاتا ہے کسی انگریزی ملک میں اس پر ریسرچ بھی کیا ہے کہ ایک عورت حاملہ ہوئی اور 2 عورتوں کو رکھا گیا۔ ایک عورت کو برادران اسلام کہا، وہ جب اس کا بچہ اس کے پیٹ میں آیا تو اس نے کہا کہ گانے وغیرہ وہ سنتی رہی، سانگ سنتی رہی، دنیا کی باتیں سنتی رہی، اور ایک بچے کو قرآن کی تلاوت سکھائی گئی تو اس کی ماں قرآن پڑھتی رہی، اور جب قرآن پڑھتی رہی تو بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ دونوں کے جو بچے پیدا ہوئے اللہ بتایا جاتا ہے کہ جب بچہ روتا تھا تو جس بچے کی ماں جب بچہ پیٹ میں تھا گانے سنتی تھی، تو جب تک اس کو گانا نہیں سنایا جاتا خاموش نہیں ہوتا تھا، دنیا کی ساری چیزیں ربوں کو چھپتا نہیں تھا، چھوٹا تھا۔ اور برادران اسلام جس کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اس بچے کو دنیا کی کوئی چیز دے دو، جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تو بچہ چھپتا ہی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی گود سے بچے پر فرق پڑتا ہے۔ ماں اگر قرآن کی تلاوت سکھائے گی تو برادران اسلام بیٹا قرآن پڑھے۔ ماں اگر برادران اسلام فاطمہ زہرا ہوتی ہے تو برادران اسلام بیٹا بھی حسین کربلا کے میدان میں لڑا کے مارا، اور ماں ام الخیر فاطمہ ہوگی تو بیٹا غوث اعظم ولیوں کا سردار۔ کہتے مجھے میری امی سے یاد ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں تھا تو میں سنتا تھا، اور سنتے سنتے مجھے یہ 18 پارے کا بچپن ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات بس آپ بالکل پریشان نہ ہو، وقت کو سمیٹتے لوگ بھی ماشاءاللہ مکمل آئے چکے جو آنے والے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ بتائیں بات سمجھنا نہیں، میں دھواں دھاڑ تقریر نہیں کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور بات جب ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ یہاں بھی برکتیں ہیں، اور گھر جائیں گے تو کچھ لے کر کے جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو غوث پاک کے تذکرے سکھایا کرو، سنایا کرو، غوث پاک کی شان کیا ہے، سبحان اللہ، غوث اعظم کو اللہ نے مرتبہ کیا دیا۔ اب ماں سے سیکھے، تعلیم حاصل کرنے بغداد گئے، کہاں گئے؟ بغداد۔ ماں سے کہا ماں نے اجازت دو مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹا میرا دل تو نہیں چاہتا، لیکن تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جا رہا ہے تو مجھے اجازت دے۔ اور ماں کی نصیحت کی ہے، ماں کی کیا نصیحت ہے کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں کہ تو جا پڑھنے کے لیے، لیکن کیسا بھی وقت ہے جھوٹ مت بول۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا، اور 40 دینار آپ کی صدری کے لبادے کے استر میں سن دی کہ جب ضرورت پڑے تو ان کو خرچ کرنا۔ اور غوث پاک سبحان اللہ، اللہ کے ایسے ولی ہیں سبحان اللہ کہ برادران اسلام آپ کو جو کچھ ہوتا وہ لٹا دیتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی، یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ اور برادران اسلامی یہ ماں نے کہا کہ کیسا بھی وقت ہے جھوٹ مت بولنا۔ چلے گئے، راستے میں ڈاکو مل گئے، قافلے کو لوٹ لیا۔ اب یہ بچے تھے تو ان کے پاس کوئی ڈاکو آ نہیں رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے ایک ڈاکو نے دیکھا، کہا یہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضرات غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ حیران ہو گیا کہ لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بتا رہا کہ تم کہاں ہے، تیرے پاس تو کچھ نظر نہیں آتا۔ کہاں میرے لبادے کے استر میں میری ماں نے سل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ڈاکو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اب یہ غوث اعظم بچے ہیں سردار کے پاس لے گئے، کہا سردار یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بتا رہا۔ ڈاکو کے سردار نے بچے پر نظر ڈالی، حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ بچے
تو نے اپنے مال کو کیوں نہیں چھپایا؟ لوگ تو چھپاتے ہیں، تجھے پتا ہے کہ ہم چھین لیں گے تو سفر میں پریشان ہو جائے گا۔ تو برادران رحمت اسلامیہ تو پھر وہ سے پاک بچپن کی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب میں گھر سے ودا ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا کیسا بھی وقت آئے، کیسا بھی حال آ جائے، لیکن کیسے بھی پریشانی کے وقت میں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس لیے میں نے سچ بولا ہے کہ کہیں میں نے ماں سے کیے ہوا وعدہ کی خلافی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں سے جو وعدہ کر کے آیا اس کے خلاف ورزی نہ ہو۔ آج بھی کتنی ماں کا کہنا مانتے ہیں، ماں کہتے ہیں تو بس ٹال دیتے ہیں، چلے آتے ہیں کہ ہاں بھی تم نہیں جانتی۔ ماں اگر کچھ سمجھاتی ہے تو سوچتے ہیں ہم بہت زیادہ جاننے والے ہیں، یہ کیا جانتے ہیں۔ اگر والدین گفتگو کی جائے برادران اسلام وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو۔ پردیس میں آنے والوں اپنے ماں باپ کو چھوڑنے والوں ماں سے کبھی کبھی فون پہ بھی بات کیا، اور میں تو کہتا ہوں روز کیا کرو فون پہ بات، کیونکہ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں تو بڑی یاد آتی ہے کہ کاش ہم نے خدمت کرنی ہوتی، کاش ہم نے ان کا کہنا مان لیا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے برادران۔ اور وہ بدنصیب ہیں وہ بیٹے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کی بات اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو برادران اسلام اس کو ان کے سامنے بس نظر انداز کرتا ہے۔ ہاں بس یہ کہا گیا کہ اگر وہ شریعت کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو اس میں ان کی بات نہ مانی جائے، شریعت کے خلاف اگر کچھ کہتے ہیں تو اس میں ان کا کہنا نہ مانا جائے، لیکن جو بھی وہ کہیں ان کا کہنا ماننا چاہیے، ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ برادران اسلامیہ والدین کی بات چل رہی کہیں بات نمی نہ نکل جائے، اپنے والدین کو راضی کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار والد سے میں ناراض ہو گیا، میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے، مجھ سے بات نہیں کرنی۔ ایسے ہی ایک بندہ تھا، ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضرت میرے والد مجھ سے ناراض ہیں، کچھ ایسا کام کریں کہ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تیرے والد مجھ سے ناراض ہیں؟ کب سے ناراض ہے؟ بہت دنوں سے ناراض ہے، بہت غصے والے ہیں۔ اچھا بہت غصے والے تو اپنے والد سے کبھی گلے ملے؟ گلے کہاں، وہ تو بات کرنا پسند نہیں کرتے، میں ان کے گلے کیسے ملے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جب نیند آئے تو اپنے والد سے گلے ملے۔ کہنے لگا نہیں تو مولانا صاحب یہ غلط کہہ رہے ہو، وہ بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو مجھے بھگا دیں۔ انہوں نے کہا تو یہ کر کے دیکھنا، اگر تیرے والد سے گلے نہیں ملے تو زبردستی مجھ سے ملے۔ اللہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ گیا والد کے پاس گیا کہ اے والد محترم میں تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو والد نے کہا نہیں ہٹ، میں نہیں ملنا چاہتا، بھاگ یہاں سے۔ اب مولانا صاحب نے کہا وہ کتنا بھی تجھے انکار کرے تو زبردستی ان کو جو ہے گلے لگ جانا۔ اللہ کو رکن کرے، بھاگ یہاں سے، ہٹ، میں نہیں ملتا تجھ سے، غصہ دکھا کرے۔ اس نے جب برادران اسلام وہ گلے سے لگا، بہرحال پھر وہ کچھ دنوں کے بعد تو مولانا صاحب کے پاس آیا، کہا مولانا صاحب آپ کا بڑا شکریہ، میرے والد مجھ سے راضی ہو گیا۔ مولانا صاحب نے کہا کیسے راضی ہو گئے بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ جیسا آپ نے بتایا تھا میں گیا، میں جب ان کے قریب گیا مجھے ڈانٹ دے تو ہٹ، میں نہیں ملنا چاہتا، بہت غصے میں تھے، لیکن آپ نے کہا میں کہ زبردستی اپنی باہوں میں بھر لینا چاہیں تو اس پہ ماریں، کچھ بھی کہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب جب میں نے اپنے والد کو اپنی جو ہے ہاتھوں میں لیا، باہوں میں لیا، کچھ دیر تک تو ہٹ کرتے رہے، ڈانٹتے رہے، جب میں نے اپنے سینے سے چپٹا لیا تو برادران اسلام بتایا جاتا ہے کہ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور میرے والد سینے سے لگا کے اتنا روئے اور کہنے لگے آج تو نے مجھے راضی کرا دیا۔ یہ لوگ ماں باپ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوتے ہیں، لیکن برادران اسلامیہ ہم اگر ان سے محبت دکھائیں تو انشاءاللہ وہ ماں باپ کی فطرت یہ ہے کہ اولاد کتنی بھی ناکارہ ہو، کتنی بھی بیکار تو محبت ہو۔ بہرحال بعض ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اولاد کو مطلب تکلیف کیا دیتے ہیں کہ باتوں سے اولاد کو چھوڑ سمجھ لیتی ہے۔ بہرحال یہ بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میں ماں باپ کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بچوں پہ زیادتی نہ رکھیں۔ آج کا معاشرہ یہ ہے کہ نوجوان ہیں، غصہ آ جاتا ہے، پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارا کہنا نہیں مانتا۔ کچھ ماں باپ کی بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، بہت سارے ماں باپ کی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایسے بن جائیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو۔ اگر اولاد غلطی بھی کرتی ہے تو اس کو نظر انداز کرو، ہے نا۔ تو یہ ماں باپ کی بھی نصیحت ہے، اولاد کی بھی نصیحت ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ
اولاد کو جو ہے اچھے سے پرورش کریں اور ان کی جو ہر بات میں غصہ نہ کرے، اگر وہ کچھ کہہ رہی تو اس پر مان بھی دیا، بات کو سمجھو اور بات زیادہ ہو رہی ہو۔ یہ تھی ماں کی تربیت، سبحان اللہ۔ کیونکہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کی محفل میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مقدس ولی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرات وہ بات بھی بتاؤں، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمایا، کیا شان عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے وہ ٹاپوؤں والا واقعہ، کہا میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا، میں تمہارا تقریر کر رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیں، کوئی بات بیٹھ جائے تو انشاءاللہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے، بلکہ اس کو اور محبت کے ساتھ سنیں تاکہ وہ صفات ڈاکو صاحب کے سردار نے کہا کہ بھئی یہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے اور ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم تو اپنے ماں باپ کا کوئی کہنا مانتی نہیں اور ماں باپ کو کہنا نہیں مانتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں۔ تو ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ بھئی جتنا مال میرے حصے میں آیا ہے میں سارا واپس کرتا ہوں قافلے والوں کو، اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میں لوٹ مار نہیں کروں گا اور اپنے ماں باپ کا بھی کہنا مانوں گا اور اللہ کے حکم کی فرمان کروں گا۔ اللہ کو اتنا کہنا، جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو جو اس کے چیلے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جب تم نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اور غوث پاک کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، سبحان اللہ۔ غوث پاک کا دربار وہ دربار ہے، کہا نا غوث پاک کے دربار میں دربار، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، مجھار میں کشتی